اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان۔ آج 8 تاریخ ہے چاند کی، جو منسوب ہے اس ذات سے، اس شہزادی سے کہ جن کا ذکر کیجئے اور رسول خدا کو راضی کیجئے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت البقیع کی اگر بات کی جائے تو بی بی کا آج تک مزار بن نہیں سکا۔ آج کا دن جو کہ سیاہ دن تو ہے ہی، لیکن آج کا دن ہم نے 2 ایسے عظیم سانحوں پہ مشتمل کر دیا، ایک جناب سیدہ کو اور دوسرا غزہ، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، جہاں جل کیا ہے غزہ، کچھ نہیں بچا، دعائیں ختم ہو گئیں، استغفار ہر لب پر ہے۔ کیا ہوگا اب، کیا ہوگا؟ چلتے ناظرین کرام اپنے مہمانوں کی جانب۔ میرے پینل کا حصہ ہے، مختلف ٹی وی چینلز کی آپ زینت رہتے ہی ہیں اور میری ہر ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ اطہر حسین مشہدی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کیسے مزاج؟ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام میرا چھوٹا بھائی مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنے رہتے ہیں، ذکر اہل بیت اور صحابہ بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں، بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان جناب سعد فیروزی۔ السلام علیکم سعد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سعدی بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس اہم دن پہ ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا کیونکہ وقت کم ہے اور ٹاپک ہمارا بڑا اہم ہے۔ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کر سکیں غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، تربت جناب سیدہ کے حوالے سے، تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمۃ بضعۃ منی، رسول خدا سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے۔ اب اگر رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، وہ نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، وہ عین علم ہے تو علم کا ٹکڑا ہے، وہ آمت الناس کے لیے محبوب ہیں، آمت الناس کے لیے ایک پیغمبر ہیں تو پیغمبری کا ٹکڑا ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فاطمہ ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، آئے ہائے۔ فاطمہ ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، یہ حق ادا فقط نبی و امام کرتے واہ ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور زمانہ تیرا احترام کرے یا نہ کرے، زمانہ تیرا احترام کرے یا نہ کرے، تجھے رسول خدا جھک کر سلام کیا کہنے، کرتے کیا ہیں۔ کہنے، واہ واہ واہ۔ یعنی یہ وہ شخصیت ہیں۔ اور آپ کو رسول خدا نے ام ابیہا کا لقب دیا کہ میری ماں ہے۔ یعنی رسول جو تمام رسولوں کے رسول ہیں، نبی جو تمام نبیوں کے نبی ہیں، جو پیغمبر آخر الزماں ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری ہدایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میری ماں فاطمہ ہے۔ اب آپ سوچئے کس قدر بلند آپ نے ان کو درجہ عطا فرمایا۔ اللہ کے بعد روئے زمین پر والدہ سے محترم اور مکرم اور اللہ سے بڑھ کر اور اللہ کے بعد محبت کرنے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ ماں کی شخصیت ہے۔ یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میری ماں ہے، تو اس قدر بلند مقام عطا کیا۔ اور آپ نے اپنی تمام زندگی کا محور و مرکز جناب سیدہ طاہرہ زکیہ عابدہ عالمہ غیر معلمہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے وقف کیا۔ اور آپ نے اس انداز سے اس بیٹی کی تربیت کی اور اس بیٹی کے ساتھ رویہ رکھا کہ جیسے ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں تو آپ کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ سنت نہیں ہے، اگر سنت ہوتی تو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا کیا ہوتا۔ بات ہے، کیا بات ہے، یہ خالصتاً کیونکہ رسول کیا خدا سے بات پوچھا ہے، واہ گیا واہ واہ واہ۔ کہ
آپ جو اپنی بیٹی کی حرمت کر رہے ہیں تو یہ کیا سب کے لیے واجب ہے؟ کہا نہیں، قاطعاً نہیں، صرف یہ میری بیٹی سبحان تک اللہ، کے لیے سبحان اللہ، معین ہے سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اس نے اس انداز سے میری خدمت کی ہے جیسے ماں بیٹے کی خدمت کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ طریقہ رکھا۔ علامہ صاحب پھر یہ بھی تو کہا نا کہ ام ابیہا، میں باپ کی ماں، کیا عرض بات کیا ہے۔ نہیں، تمام عرض کر چکا ہوں میں یہ گفتگو میں۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ شرعی احکام ایسے ہیں جو مرد عورت کو کنوے نہیں کر سکتا، تو اب شریعت خداوندی کے احکام منبر سے، محراب سے، مسجد میں، شاہراہ پر، ہر جگہ رسول بیان کر رہے ہیں، اور جو نسوانیت کے مسائل ہیں شرعی کیا کہنے، سبحان اللہ، وہ سبحان ڈیلیور کر رہی ہیں جناب سیدہ سلام طاہرہ عابدہ زکیہ ام ابیہا واہ 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 عالمہ واہ، غیر کیا معلمہ۔ بات ہے، واہ واہ واہ۔ یعنی شریعت پہنچانا رسالت کی ذمہ داری تھی یا جناب فاطمہ زہرا کیا سلام کہنے، اللہ کیا علیہ کی کہنے، ذمہ داری؟ کیا کہنے۔ گویا کار شریک رسالت تھی فاطمہ زہرا کیا سلام بات اللہ ہے، علیہ۔ کیا بات ہے، کیا تو بات ہے۔ اب ان کی حرمت بھی ویسے ہی ہے، ہائے ہائے عزت بھی ویسے ہی ہے، تکریم بھی ویسے ہی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات کہتا چلوں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ 4 دختران تھی رسول خدا کی، اگر ہوتی تو جناب فاطمہ کے ساتھ ہوتی اور رسول ان کے لیے بھی کھڑے ہوتے۔ کیا خوبصورت جواب ہے، گویا یہ واہ، بتا واہ، واہ، دیا واہ، واہ۔ کہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری یکتا اکیلی اکلوتی بیٹی ہے، جو بیٹی نہیں بلکہ میری ماں ہے، ہاں، ہاں۔ اور وہ شریک کار رسالت ہے۔ جیسے میں رسالت کے احکام جاری کرتا ہوں اسی طرح نسوانیت میں، مستورات میں وہ جاری کرتی ہیں۔ جس طرح میں عالم ہوں اسی طرح عالمہ غیر معلمہ وہ بیٹی ہے۔ بے شک۔ تو بتا دیا کہ اس کی حرمت بھی یہ ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا مقام بھی ہے، یہ اوج پہ بھی ہے، اوج کمال پہ بھی ہے، واہ۔ اور اس قدر کمال پہ گئی کہ تمام انبیاء کے سردار، تمام نبیوں کے شہنشاہ نے کھڑے ہو کے، فقط کھڑے ہو کے نہیں، جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں بٹھاتے تھے، سبحان اللہ، وہاں بٹھاتے۔ اور اپنی کمری گویا بچھا دیتے تھے۔ رسالت اگر ہائے 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 ہٹتی ہے تو وہاں پر رسالت ہی آتی ہے۔ پھر یہاں مثال دیتا چلوں کہ رسول خدا کی ایک زوج تھی، جب ان کے والد پہنچے کہا کہ آپ نے، بیٹی سے کہا باپ نے، یہ یہاں سے بستر کیوں لپیٹ دیا؟ کہ آپ اسلام ضرور لا چکے ہیں لیکن میرے شوہر جو کہ رسولوں کے رسول ہیں، جو انبیاء کے شہنشاہ ہیں، جو آخری نبی ہیں، اس کی مسند پہ آپ کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ گویا یہ خاتون بھی جانتی تھی، رسول کی زوج بھی جانتی تھی کہ رسول کی مسند پہ رسالت جیسا آ سکتا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا اب بات وہ ہے۔ شخصیت کہ جس کے لیے کہا کہ اگر کوئی اس کو تکلیف کیا تعارف دے، ہے، اوئے ہوئے، اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے تو مجھے پہنچائے گا۔ تو اس نے تکلیف پہنچائی رسالت کو، بے شک۔ نبوت کو۔ گویا مجھ کو تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے یا اللہ کو تکلیف پہنچائی نہ تو وہ مسلم ہو سکتا ہے، نہ مومن ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ انسان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسانیت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہائے ہائے ہائے۔ چاہے میری زبان سے، چاہے میرے ہاتھ سے، چاہے میرے کلمات سے، چاہے میرے لفظوں سے، چاہے میرے کردار سے، چاہے میری گفتار سے، تکلیف نہ پہنچے۔ انسان وہ ہے کہ انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ بتا دیا رسول خدا نے کہ جو اس کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ انسان بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، مومن بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ تکلیف پہنچانے والا اللہ کے نزدیک محبوب نہیں، رسول خدا کے نزدیک محبوب نہیں، اصحاب وفا کے نزدیک محبوب نہیں، اہل بیت علیہم السلام نے، جنہوں نے تمام تر تکالیف جھیلنے کے باوجود کسی کے لیے بدگمانی نہیں کی، کسی کے لیے ہرزہ سرائی نہیں کی، کسی کے لیے بد دعا کی تصور نہیں کیا، وہ سراپا رحمت کی اولاد ہیں اور سراپا رحمت بنے رہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایسی شخصیت کہ جس کی تدفین
اس حالات میں ہوئی کہ آپ نے اپنے شوہر امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت کی کہ ابو الحسن میرے جنازے میں فلاں 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 افراد نہ آئیں، اور دیکھو میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا، کسی کو خبر نہ دینا، اور دیکھو یہ بھی دیکھنا کہ میرا نشان قبر مختلف جگہ بنانا۔ اب روایات یہ کہتی ہیں کہ 40 مقامات پر نشان قبر بنائے گئے اور شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا۔ فقط 9 افراد تھے جنازے کے اندر۔ تدفین ہو گئی، جب صبح خبر ہوئی تو کہا کہ ہم جنازہ نکالیں گے اور پھر جنازہ پڑھیں گے، لیکن چونکہ مختلف مقامات پر اس لیے خبر نہیں ہو سکی۔ تو یہ ایک برسہ برس کی چنگاری دبی ہوئی تھی، وہ چنگاری اب سے 100 برس قبل تقریباً سعودی عرب کے موجودہ حکمران کے اجداد نے، نجدیوں نے اس کو تکمیل تک پہنچایا، قبر ہی کو مسمار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فقط ایک قبر مسمار نہیں ہوئی ہے، جنت البقیع، جنت اللہ اور دیگر قبور بھی، دیگر قبرستان بھی مسمار کیے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جنت معلی میں جناب رسول خدا کے اجداد جناب قصی سے شروع ہوتے ہیں اور مسلسل تذکرہ سرکار عبد المطلب تک، جناب ہاشم ہو گئے، جناب کلاب ہو گئے، جناب قصی سے پورا سلسلہ ہے۔ یہ سب کی سب قبور وہاں بھی مسمار ہوئی، یہاں بھی مسمار ہوئی۔ آپ فقط رسول خدا کی بیٹی ہی نہیں بلکہ ان کے دونوں بیٹے، یہ تمام مسمار ہوئی قبر۔ امام جعفر صادق کی مسمار ہوئی، جناب زین العابدین علیہ السلام کی قبر مسمار ہوئی، اور یہ مسمار کرتے کرتے پہنچ گئے تھے رسول خدا کی قبر تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن قرآن میں آگے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں تفصیل بیان کروں کہ قرآن میں کہا اے انسانوں، رسول کے گھر کی حرمت کرنا، اس میں داخل نہ ہونا۔ یہ جب تلاوت کی، وہ انہوں نے تلاوت سنی جو مسمار کرنے جا رہے تھے تو ان کے قدم رک گئے کہ قرآن کی تکذیب ہو رہی ہے، ورنہ یہ قبر نہیں مسمار ہو جائے۔ ناظرین کرام، بڑا اہم دن ہے۔ میں نے کہا نا کہ آج کا دن ایک بلیک دن ہے۔ آغا رحیم جعفری آغا ویلفیئر آرگنائزیشن کے روح رواں ہیں، سرمایہ ملت جعفریہ بھی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو سے میں کیا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ محبت اہل بیت سے۔ آغا کیا کہیں گے؟ بڑا اہم دن ہے آج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے کہ قبلہ نے دردناک اس طرح کی ایک مصائب ہی سمجھ لے ہیں، اور رسول خدا سے محبت کا سلسلہ ہے یہ کہ جناب سیدہ کی خانوادے سے وہی پیار کر سکتے ہیں جو رسول خدا سے پیار کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور وہی مصائب ہیں، اور آج غالباً کربلا سے کم نہیں ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ رسول خدا کی دختر کے ساتھ ہوا کیا۔ ایسا ایک کام ہوا کہ پوری ریتی دنیا تک پہلا دہشت گردی اگر آپ کہیں جناب سیدہ کی قبر کے ساتھ ہوا۔ میں آپ جتنے بھی پوری دنیا میں جو مسلمان رہتے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی والدین کے قبر پکا ہو، اچھا بنا ہو، کم سے کم 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کے تو خرچے آتے ہیں، مگر آج حسین کی ماں اور خاص طور پر رسول خدا کی دختر کے قبر کے اوپر سایہ تک نہیں ہے، مکمل طور پر دھوپ لگتی ہے۔ تو ہمارے حکمران خاص طور پر جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، کم سے کم آج کے دن قرارداد پاس کرنا چاہیے۔ 4 صوبوں سے 5 صوبوں سے قرارداد پاس ہونی چاہیے کہ کم سے کم ملت جعفریہ ہم خود خرچہ کریں گے، ہم تعمیر کریں گے جناب سیدہ کی، اس کو کم سے کم ان دہشت گردوں کی تو مذمت ہونی چاہیے جنہوں نے مسمار کی۔ عالم اسلام میں اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
फिर कौमी असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली लोग वो भी करारदाद पास करें, सऊदी गवर्नमेंट से बात करें कि भाई रसूल खुदा की जो है कब्र है, पैसा खर्च हम करेंगे, आप तामीर करने का जो इजाजत दीजिए। और ये हो भी सकती है। कब तक? चारों सूबों में अगर ये बिल पास हो जाए, फिर कौमी असम्बली में जनाब शहबाज शरीफ बात करें, आसिफ जरदारी साहब बात करें कि भाई रसूल खुदा की दुख्तर की जो है कब्र की तामीरात अगर नहीं होगी, रोजा वहां नहीं बन सकता, तो फिर आप कहां आवाज उठाएंगे? अल्लाह वो नहीं बन सकता। एक छोटे छोटे से गरीब की जो है कब्र बने हुए हैं। अल्लाह जनाब हुसैन की माँ, इमाम हसन की माँ और मौलाए कायनात का जोजा का कब्र नहीं है, तो फिर क्या हम यहाँ दावे करते हैं कि हम जनाब मोहतरम हम रसूल खुदा से प्यार करते हैं? सियासत नहीं करनी चाहिए हमें मैदान अमल में साबित करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के खवातीन के सरदार जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा है। हम क्या एहसान करेंगे? हम एहसान नहीं करेंगे, हम आजमाइश में हैं, हमें आजमाइश को पूरा करना होगा। अगर आज हम रसूल खुदा की दुख्तर को हम इंसाफ नहीं दे सक रहे हैं, तो कल को हम किसे इंसाफ दे सकेंगे? ये दावे झूठे हैं, खोखले दावे हैं। क्या बात ईमान से और रसूल खुदा की कौल से हमें साबित करना होगा। क्या बात है आगा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। क्योंकि दामन वक्त पे गुंजाइश नहीं था, थोड़ा लेट हो गए आगा पहुंचने में क्योंकि इनकी मसरूफियात थी, लेकिन क्योंकि नाज़रीन किराम आज का बड़ा अहम दिन है। हम एहतजाज तो कर सकते हैं, लेकिन आगा की बात कि ये दो खान वादे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऐसे लाशें हैं जो 2 दफ़ा जिनको शहीद किया गया, एक मासूम अली असगर और एक जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं चाहूँगा कि साथ फिरोज़ी हमारे दरमियान मौजूद है, आपके कलाम से ही हम इख्तिताम की जानिब जाएंगे। बिस्मिल्लाह। पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, मिले फकीर को खैरात जहाँ ज़हरा, है मुर्तज़ा तेरे शौहर तो मुस्तफ़ा बाबा, है मुर्तज़ा तेरे शौहर तो मुस्तफ़ा बाबा, शरफ इज़्ज़ो जाया ज़हरा, ज़हे ये